بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت کا ابتدائی دور، جسے ہم مکی دور بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نئے مسلمان ہونے والے لوگوں کے لیے بہت ہی مشکلات کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اور قبیلہ قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے رنگ برنگے بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو جو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے۔ تو وہ آپ سے پوچھتے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم ان خداؤں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے ابا و اجداد کرتے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کہتے کہ ہاں، ان کی پرستش کرنا چھوڑ دو اور کہو لا الہ الا اللہ تاکہ ہدایت پا سکو۔ یہ جواب سن کر قریش کا غصہ اور جو تھا وہ شدت اختیار کر جاتا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید تکلیفیں دینے کا جو ہے ارادہ کر لیا، اور یہ کہ اب تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ یہ نبوت کے 4 سال تک تو تھوڑی وہ تکلیفیں دیتے تھے، لیکن اب انہوں نے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی منصوبہ بندی شروع کر دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ دن کے وقت اپنے گھر سے نکل کر خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوتے اور وہاں پہنچ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے۔ قریش نے جو یہ سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز خانہ کعبہ کا شوق رکھتے ہیں، ان پر پابندی عائد کی جائے کہ انہیں بیت میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ ویسے تو بیت کے معنی گھر کے ہیں، لیکن مکہ میں اس کا اطلاق خانہ کعبہ پر ہی ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو جواب دیا کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور مجھے اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے تھے تو ابو جہل اپنے قبیلے کے کچھ افراد کے ہمراہ وہاں پہنچ گیا۔ ابو جہل کے ہاتھ میں اونٹ کی اوجڑی تھی جس میں کثیف خون اور دوسری گندگیاں بھری ہوئی تھی۔ جزیرۃ العرب میں کسی کو سزائے موت دینے کا ایک یہ طریقہ بھی تھا کہ پانی یا خون یا دوسری گندگیوں سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجڑی کو اس کے سر پر اس طرح چڑھا دیتے تھے کہ اس انسان کا سر اور چہرہ اوجڑی کے اندر پھنس جاتا اور پھر اوجڑی کے نچلے حصہ کو کسی تھیلے کے منہ کی طرح مضبوطی سے اس کی گردن میں باندھ دیا جاتا تھا۔ اس طرح چونکہ اس شخص کی ناک اور منہ مکمل طور پر اوجڑی کے اندر پھنس جاتے تھے، لہذا وہ سانس نہیں لے سکتا تھا اور دم گھٹنے کے باعث جلد ہی اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ اس روز ابو جہل اور اس کے دوسرے ساتھی یہ فیصلہ کر کے آئے تھے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اوجڑی سے ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آمد سے باخبر نہ ہو سکے، کیونکہ ایک تو وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر عبادت میں مشغول تھے، اور دوسرے یہ کہ ان کے خون کے پیاسے پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے تھے تاکہ ان کے قدموں کی آہٹ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دے سکے۔ ابو جہل جیسے ہی وہاں پہنچا تو اس نے پلک جھپتے ہی اونٹ کی اوجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دی اور جلد ہی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اور چہرہ اس میں پھنس گیا۔ پھر ابو جہل نے بڑی پھرتی کے ساتھ اوجڑی کے دوسرے سرے کو ایک تھیلی کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں باندھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ کچھ چیز ان کے سر پر رکھ دی گئی ہے تو انہوں نے اسے اٹھا کر اپنے آپ کو نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس موجود تھے انہیں رہائی کے لیے تگ و دو کرتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ انہیں یہ احساس ہو چکا تھا کہ دم گھٹنے کے باعث صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے قراری دیکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور سر سے اجڑی کا غلاف اتار دیں، لیکن انہیں ابو جہل کا خوف تھا اور وہ جانتے تھے کہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے تو ابو جہل جیسا خوفناک شخص ان کی جو ہے جان کے در پہ ہو جائے گا، اس لیے وہ اس سے دشمنی مول نہیں لینا چاہتے تھے۔ لہذا انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ تاہم قریش کی ایک عورت جو وہاں کھڑی تھی اور وہ یہ سب کرمناک منظر دیکھ رہی تھی، دوڑتی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچی اور ان کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے باپ کی مدد کے لیے خانہ کعبہ پہنچے، اور اگر دیر ہو گئی تو اپنے والد کو زندہ نہ پا سکیں گی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سراسیمہ حالت میں روتے ہوئے خانہ کعبہ کی طرف بھاگی۔ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آتے دیکھا تو وہاں سے ہٹ گئے۔ انہوں نے جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور گردن سے اوجڑی ہٹائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کو صاف کیا، اور پھر آپ جو تھے وہ اپنے والد کو سہارا دے کر اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس تبدیل کرایا اور پھر اسے دھو کر دھوپ میں سکھانے کے لیے ڈال دیا۔
لیکن ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے ہی دن بغیر اس واقعات سے خوف زدہ ہوئے معمول کے مطابق پھر خانہ کعبہ گئے اور عبادت میں مشغول ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باقوی ارادہ انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے استقلال میں ذرا بھی لغزش نہ آئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو پا چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کی جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالی تھی اس کو ادا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کی کہ ان کے رشتہ دار اور قبیلہ قریش والے انہیں جتنا بھی ڈراتے دھمکاتے، وہ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے شکست نہیں مانتے تھے، اور اس سے بھی زیادہ اگلے دن اور بھی پختہ ایمان کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے اور لوگوں کو دعوت حق بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی دین کو صحیح طرح سے سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں مزید اس طرح کے واقعات اور ان کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور بیل آئیکن کو دبایا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ انشاءاللہ کسی اور اچھے سے ٹاپک کے ساتھ، اسی طرح کے کسی اچھے سے واقعہ کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر بات چیت کروں گی، اور آپ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھا بھی لگے گا کہ اسلامک کانٹینٹ ہے تو اس سے معلومات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔